بشرا کا بھائی گھر میں پھوٹی کوڑی نہ دیتا اور گھر میں 3 جوان بہنیں تھیں جس کی فکر اماں کو بیمار کرتی جا رہی تھی۔ بشرا نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے موبائل لے لیا اور پھر یوٹیوب پر چینل بنا کر سلائی سکھانے لگی تاکہ وہاں سے پیسے آئیں تو وہ ماں کی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ تو ایک دن بھابھی نے اسے ویڈیو بناتے دیکھ لیا اور شوہر سے بولی، بشرا نے چوری موبائل رکھا ہوا ہے اور لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ تو بھائی نے اسے مار پیٹ کر موبائل چھین کر بیوی کو دے دیا اور اسی رات بشرا کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تو بھائی بھابھی کے ہوش اڑ گئے یوٹیوب کی طرف سے۔ بہت اچھا رشتہ ہے، کہو تو بات چلاؤں، لیکن بہن صاف بات ہے لڑکے والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، جہیز بھی انہیں اچھا ہی چاہیے ہوگا، اعلیٰ قسم کا فرنیچر اور سارے الیکٹرانکس۔ بولو منظور ہے؟ رشتے کرانے والی خالہ اماں کے کان میں جھکی سرگوشیاں کر رہی تھی، جبکہ ان کی فرمائشی لسٹ سن کر ہی اماں کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں کہاں سے لاکھوں روپے کا جہیز لاؤں؟ 3 جوان بیٹیاں ہیں، تینوں کو بیانے کا بوجھ میرے سر پر ہے، اور اکلوتا بیٹا اپنی ساری کمائی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ جہیز کے نام پر میں نے ابھی تک ایک کپڑا تک نہیں بنایا، ایسے میں بھلا میں جہیز کیسے دے سکتی ہوں؟ اماں کی آواز میں بے بسی اتر آئی۔ رشتے کرانے والی خالہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے تو پھر میرا وقت کیوں ضائع کرنے کے لیے بلاتی ہو مجھے؟ آج کل شادیاں جہیز دینے سے ہوتی ہیں، تم بغیر جہیز کے اپنی بیٹیوں کو کہاں بھی آؤ گی؟ اپنے بیٹے سے بات کرو کہ وہ ان کا جہیز بنانے میں تمہاری مدد کرے، ورنہ یوں ہی گھر میں بٹھائے رکھو گی انہیں، دیکھ لینا کوئی ان کا رشتہ نہیں لے گا۔ خالہ کو اپنا وقت ضائع ہونے کا افسوس تھا۔ چائے کا آخری گھونٹ جلدی سے حلق میں انڈیلتے انہوں نے کپ خالی کر کے سامنے میز پر پٹخا اور اٹھ کر یہ جا وہ جا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ بشرا جو چائے کے برتن اٹھانے کے لیے باہر آئی تھی، تعصب سے ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ان رشتے کرانے والیوں کو بلانا چھوڑ دیں۔ اللہ نے جہاں ہمارا نصیب لکھا ہوگا وہاں ہماری شادی ہو جائے گی، بشرا نے دھیرے سے کہا۔ اماں بس سر ہلا کر رہ گئی۔ بشرا کو خود بھی اچھے طریقے سے پتا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے اماں اس کی اور چھوٹی دونوں بہنوں کی شادیاں کرنے کی خواہش مند تھیں۔ خود بشرا کی عمر ہی اب 27 برس ہو چکی تھی، چھوٹی دونوں بھی بس 1 سال کا فرق رکھتی تھیں۔ رشتے تو بہت اچھے آتے تھے کیونکہ بشرا سمیت اس کی دونوں بہنیں ہر ہنر میں طاق تھیں۔ گھرداری اماں نے کوٹ کوٹ کر ان کی رگوں میں بھر رکھی تھی۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی، لیکن بس جب جہیز پر بات آتی تو اماں خاموش ہو جاتی، کیونکہ ان کے پاس تو دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ سارے رشتے والے خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے، انہیں بھلا خالی خولی لڑکیوں کا اچار ڈالنا تھا۔ اس رات راشد گھر آیا تو اماں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دروازے پر دستک دے کر اماں نے اندر آنے کا پوچھا تو اندر راشد جو بیوی کے منہ سے دن بھر کی داستان سن رہا تھا چونک سا گیا۔ ہاں ہاں آ جاؤ اندر، راشد نے کہا تو اماں خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئیں۔ راشد بیٹا، تمہاری بہنوں کی عمریں اب زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، بشرا 27 کی ہو گئی ہے، جو بھی رشتہ آتا ہے وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے واپس چلا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہر مہینے مجھے کچھ پیسے دیا کرو تاکہ میں ان کا جہیز جمع کرنا شروع کر دوں۔ اماں نے بڑی مشکل سے اپنی بات پوری کی، لیکن راشد تو اپنی جگہ سے ہی اچھل پڑا۔ اماں، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں میں لاکھوں روپے کماتا ہوں۔ ہر مہینے جو تنخواہ آتی ہے آدھے سے زیادہ تو آپ کی یہی تینوں بیٹیاں کھا پی جاتی ہیں۔ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں گھر میں بیٹھ کر، انہیں پال رہا ہوں۔ یہ کم ہے کہ انہیں لاکھوں کا جہیز دے کر بھی رخصت کروں؟ میرے پاس نہیں ہے جہیز بنانے کے پیسے، شادی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹھی رہیں، میری ذمہ داری نہیں ہے یہ سب۔ ابا بھی وقت سے ہی چل بسے، بیاہ کر چلے جاتے اپنی لاڈلیوں کو، میں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے ان کا؟ راشد کی آواز میں غصہ ہی غصہ تھا۔ اس کی بیوی سائرہ مسکراتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئیں، لیکن انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ راشد سے بات کرنا فضول ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی آئیں۔ باہر بشرا ساری آوازیں سن چکی تھی۔ آپ کو منع تو کیا تھا کہ بھائی سے بات مت کریں، آپ بھی تو نہیں سنتی،
اس نے ماں سے خفگی ظاہر کی، لیکن اماں اور کیا کرتیں؟ تھکے ہارے قدموں سے وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ تینوں بیٹیوں کا بڑھتا ہوا بوجھ انہیں دن بدن کھائے جا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ ختم ہو رہی تھیں۔ انہیں بس یہی خوف تھا کہ اگر ان کی آنکھیں وقت سے پہلے بند ہو گئیں تو ان کی تینوں بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ راشد اور اس کی بیوی سے تو کسی بھلائی کی امید نہیں تھی۔ مہینے بھر کا راشن راشد اپنی مرضی سے گھر میں ڈلواتا تھا، باقی کی رقم وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ ماں اور بہنوں کو کیا چاہیے اس بات سے، اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اماں، میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہوں، بھابھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کام نکالتی ہیں اور مجھ سے کرواتی ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنا کوئی کام کر لوں جس سے مجھے تھوڑی بہت آمدنی مل جائے۔ بشریٰ نے ماں سے نوکری کی اجازت مانگی، مگر اماں کانپ کر رہ گئیں۔ نا بیٹا، راشد کا پتہ ہے نا، وہ تو گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالنے دے گا۔ تمہیں نوکری کی اجازت دینا تو دور ہے۔ اماں کی بات پر بشریٰ جھنجھلا کر رہ گئی۔ باہر نوکری کی اجازت نہ ملی تو تھک ہار کر اس نے گھر کے باہر بورڈ لگا دیا، یہاں پر ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے۔ خود وہ 12 تک پڑھی ہوئی تھی۔ اگلے دن گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے آنا شروع ہو گئے۔ بشریٰ نے کم فیس رکھی تھی، جس کی وجہ سے محلے دار اس پر بھروسہ کر کے بچے بھیج دیتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے ہی صحیح، مگر مہینے کے بشریٰ کے پاس اچھے پیسے بننے لگے۔ بشریٰ کو اس چیز سے بہت خوشی ہوتی تھی۔ ماں کی دوائیوں کے لیے اب اسے بھائی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا تھا۔ اماں کو تو دن رات بس ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ اب وہ مسلسل بیمار رہنے لگی تھیں، کمرے سے بھی کم کم ہی باہر نکلتیں۔ بشریٰ نے خود کو گھر کے کاموں میں مشغول کر لیا تھا۔ سارا دن وہ سلائی مشین پر جھکی کپڑے بھی سلائی کرتی رہتی۔ اس کے ہاتھ میں بلا کی نفاست تھی۔ اس دن بھی پڑوسن فائزہ اسے اپنے 2 جوڑے سلائی کے لیے دے کر گئی، تو بشریٰ پورا دن لگا کر انہی جوڑوں کی سلائی کرتی رہی۔ امی، میں یہ کپڑے فائزہ باجی کو دے آتی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آج شام میں انہیں لازمی چاہیے۔ وہ لینے نہیں آئیں، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، میں ابھی جا کر دے آتی ہوں۔ بشریٰ نے ماں سے کہا تو انہوں نے لیٹے لیٹے ہی بڑی مشکل سے سر ہلا دیا۔ بشریٰ جلدی سے کپڑوں کا شاپر ہاتھ میں تھام کر باہر نکل آئی۔ بس جلدی سے کپڑے دے کر واپس چلی جاؤں گی، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ فائزہ باجی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ دستک دے کر اندر آ گئی۔ ارے بشریٰ، آؤ تم، میں بس گھر سے نکل ہی نہیں سکی۔ اچھا کیا تم کپڑے لے آئی، آج شام دعوت میں مجھے پہننے ہیں۔ فائزہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بشریٰ تو جلدی سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر فائزہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ کس قدر نفاست ہے تمہارے ہاتھ میں بشریٰ، یہ 4 5 سو کے عوض کپڑے سی کر تم تو اپنا ہنر ضائع کر رہی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے اس ہنر کو استعمال کر کے اپنے حالات بدل دو۔ آج کل تو زمانہ بہت بدل گیا ہے، فائزہ نے کہا تو بشریٰ پھیکا سا ہنس دی۔ بھائی جان نوکری نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس نے کہا تو فائزہ حیران رہ گئی۔ تو گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل تو لوگ آن لائن اتنا پیسہ کما لیتے ہیں، تمہیں گھر سے باہر کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، ایک موبائل خرید لو اور اس میں ایک یوٹیوب چینل بنا لو۔ چینل بنانے کا سارا طریقہ تمہیں میں سمجھا دوں گی، بہت آسان ہے۔ بس تم روزانہ جو بھی کپڑے سلائی کرنا، اس کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر ڈال دیا کرنا، دیکھنا تمہارے ہنر کی بہت جلد دھوم مچ جائے گی۔ فائزہ کی بات پر بشریٰ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کچھ ہوتا تھا، اسے تو اب تک پتہ ہی نہیں تھا۔ خاموشی سے کپڑوں کے پیسے لے کر وہ گھر آ گئی، لیکن فائزہ کی بات نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ اماں سے ذکر کیے بغیر ہی اس نے اپنے ٹیوشن کے پیسوں میں سے کچھ رقم الگ رکھنی شروع کر دی۔ 3 مہینے کے بعد ہی اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ ایک سستا سا سیکنڈ ہینڈ موبائل لے سکتی تھی۔ یوٹیوب چینل بنانے کی دھن اب اس پر سوار ہو چکی تھی۔ پیسے لے کر وہ سیدھی فائزہ کے گھر چلی آئی۔ باجی، آپ نے کہا تھا نا کہ یوٹیوب چینل سے میرے گھر کے حالات بدل سکتے ہیں، ان پیسوں سے میرے لیے ایک سستا سا موبائل لا دیں اور مجھے چینل بنانے کا طریقہ بھی سمجھا دیں۔ بشریٰ نے کہا تو فائزہ ہنس دی۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم تینوں بہنوں کی شادیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو تم اپنا اور اپنی بہنوں کا جہیز بھی بنا سکو گی۔
فائزہ کی بات پر بشریٰ کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور واقعی فائزہ نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ وہ اگلے ہی دن مارکیٹ سے اس کے لیے ایک سستا سا موبائل لے آئی۔ بشریٰ اس کے گھر کپڑے لینے گئی تو اس نے یوٹیوب چینل بنا کر سارا طریقہ بشریٰ کو سمجھا دیا۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی ہی، اس نے ایک ہی دفعہ میں ہر چیز سمجھ لی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا اس طریقے سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ دنیا کیا سے کیا ہو گئی تھی اور انہیں علم ہی نہ تھا۔ کپڑوں کا شاپر ہاتھ میں تھامے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر واپس آئی۔ ارشد نے گھر میں ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ دال کیوں پکائی ہے؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا مجھے پسند ہے اور نہ ہی سائرہ کو۔ اتنا راشن ڈلواتا ہوں گھر میں، لیکن نہ جانے کہاں کرتی ہیں آپ ماں بیٹیاں، سارا کا سارا خود کھا جاتی ہیں اور جب ہماری باری آتی ہے تو دال کا ڈونگا پکا کر آگے رکھ دیتی ہیں۔ اٹھاؤ اسے یہاں سے، مجھے نہیں کھانا۔ ہاتھ مار کر اس نے دال کا ڈونگا زمین پر گرا دیا تھا۔ بشریٰ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ پیسہ تو وہ ایک نہیں دیتا تھا، لیکن بھرم خوب جمایا کرتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کھانا کھانے چلے گئے تھے، جبکہ اماں خاموشی سے اپنے آنسو پیتی کمرے میں لیٹی تھیں۔ بشریٰ نے اسی وقت فائزہ کا دیا ہوا سوٹ زمین پر رکھا اور موبائل کو سہارے کی مدد سے تھوڑا اونچا رکھ دیا۔ چھوٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بشریٰ آپی، آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ بشریٰ نے اسے جلدی سے بلا لیا۔ میں کپڑوں کو کاٹوں گی، تم میری ویڈیو ریکارڈ کرنا، اس کے بعد ہم اسے اپنے چینل پر ڈالیں گے۔ بشریٰ نے کہا تو چھوٹی پرجوش ہو گئی۔ ہاں مجھے پتا ہے، میری دوستیں بھی ایسا کرتی ہیں، اس نے کہا اور موبائل اٹھا کر بشریٰ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی۔ بشریٰ نے مہارت سے سوٹ کاٹا اور اسے سینے بیٹھ گئی۔ چھوٹی مسلسل اس کی ویڈیو ریکارڈ کرتی جا رہی تھی۔ بشریٰ کے ہاتھ میں انتہائی نفاست تھی۔ 1.5 گھنٹے کے اندر ہی اس نے پورا سوٹ شاندار طریقے سے سلائی کر دیا۔ آپی یہ تو بہت کمال کی ویڈیو بنی ہے، میں اسے آپ کے چینل پر ڈال دیتی ہوں، مجھے تھوڑا بہت ایڈیٹنگ کا کام بھی آتا ہے، چھوٹی نے کہا اور جلدی سے ویڈیو بشریٰ کے چینل پر اپلوڈ کر دی۔ بشریٰ حیران تھی، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کا طریقہ کام کرے گا یا نہیں، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی ویڈیو کو لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ نیچے کمنٹ کر رہے تھے، بہت اچھا سکھایا بہن، مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کرو۔ لوگوں کے کمنٹس بشریٰ کو سرشار کر رہے تھے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مصیبت اس کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے، بشریٰ کو اپنے کام میں مزہ آنے لگا۔ اس کی چند ویڈیوز بہت سارے لوگوں نے دیکھ لی تھیں، جن کی وجہ سے اس نے اپنا چینل یوٹیوب میں رجسٹر کروا لیا۔ وہ مونیٹائز ہو چکا تھا۔ جس دن بشریٰ فائزہ باجی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے آئی، وہ بے حد خوش تھی۔ فائزہ باجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ تم محنت سے کام کرتی رہو، ایک نہ ایک دن تمہاری ویڈیو وائرل ضرور ہوگی، جس کے بعد تمہیں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ فائزہ کی بات پر بشریٰ نے پکا عزم کر لیا تھا کہ وہ نا امید نہیں ہوگی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کے کانوں میں اماں کے کھانسنے کی آواز پڑی۔ وہ پریشان ہو کر ماں کے کمرے میں آئی۔ بیٹا راشد سے کہو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مجھے پیٹ میں بہت سخت درد ہو رہا ہے، میں نے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو بشریٰ ساکت رہ گئی۔ اس کے پاس تو جتنے پیسے تھے اس نے آج رکشے کا کرایہ ادا کر دیا تھا، جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے راشد سے اماں کی دوائی کے لیے پیسے مانگ لیے۔ شرم نہیں آتی تم تینوں بہنوں کو؟ جب دیکھو میرے شوہر سے پیسے مانگتی رہتی ہو، پتہ بھی ہے تمہیں کہ ہمارا گھر نئے مہمان آنے والا ہے، ہم لوگوں کو خود پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن آنکھوں کی حیا ہی مر جائے تو پھر کوئی کیا کرے؟ تمہیں اور تمہاری ماں کو تو بہانے بنانے کی عادت ہو گئی ہے، اب دوبارہ کمرے میں آ کر پیسے مت مانگنا، وہاں گولی رکھی ہوگی، کوئی اٹھا کر کھلا دو اپنی ماں کو، کچھ نہیں ہوتا اسے، سائرہ نے انتہائی غصے سے کہا اور کمرے کا دروازہ دھاڑ سے اس کے منہ پر بند کر لیا تھا۔ بشریٰ کپ کپا کر رہ گئی۔ واپس آ کر اپنے آنسو پیتے ہوئے اس نے درد کی ایک گولی اماں کے منہ میں ڈال دی۔ یہی کھا لیں اماں، اگلے مہینے میرے ٹیوشن کے پیسے آئیں گے یا کوئی کپڑے سلوائے گا تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں بھی اپنے آنسو پیتے ہوئے خاموشی سے لیٹ گئیں۔ محلے کی 2 عورتوں نے سلائی کے لیے کپڑے بھیج رکھے تھے۔ بشریٰ انہیں کاٹنے کے لیے بیٹھی تو سائرہ نے اسے آواز دی،
ذرا مجھے چائے تو بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بشرا نے جھنجھلا کر کپڑے واپس رکھے اور اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ سائرہ وہیں چولہے کے پاس کھڑی سالن کے پتیلے میں سے چن چن کر بوٹیاں کھا رہی تھی۔ بشرا جلدی جلدی اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ ذہن تو یوٹیوب چینل اور کپڑوں میں الجھا ہوا تھا۔ چائے بنانے کے دوران بے اختیاری اس نے کپ توڑ ڈالا۔ دھیان سے کام کرو، میرے جہیز کا کپ تھا، اتنا پیارا توڑ دیا، اب کیا تمہارا باپ لے کر دے گا؟ سائرہ نے تلخ لہجے میں کہا تو بشرا شرمندہ ہوتے ہوئے دوسرا کپ نکالنے لگی۔ چائے انڈیلتے ہوئے ایک بار پھر اس کا دھیان بھٹکا تو چائے اس کا ہاتھ جلا گئی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکاری سی نکلی۔ سائرہ بغور اس کی ساری حرکتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا بات ہے تمہیں؟ کہیں جانے کی جلدی ہے کیا جو کچن سے بھاگنے پر تلی ہو؟ سائرہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بشرا گھبرا گئی۔ اپنی بھابھی کی سازشی فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ نہیں نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ اس نے چائے کا کپ جلدی سے بھابھی کے سامنے رکھا اور فوراً اندر آ گئی۔ جلدی سے موبائل کو سہارے کے ساتھ سیٹ کرتے ہوئے وہ کپڑے پھیلا کر کاٹنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بتا بھی رہی تھی کہ کپڑوں کی کٹنگ کس طرح کرنی ہے۔ سائرہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دبے قدموں اس کے کمرے کی باہر آئی۔ بشرا مگن انداز میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی۔ موبائل سامنے صاف نظر آ رہا تھا۔ سائرہ نے جو ہی موبائل دیکھا اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس مہارانی نے چھپ کر اتنا مہنگا موبائل رکھا ہے۔ ابھی بتاتی ہوں اس کے بھائی کو، اس کا دماغ درست کرتے ہیں وہ۔ جیسے آئی تھی دبے قدموں ویسے ہی واپس چلی گئی۔ اندر بیٹھی بشرا کو خبر تک نہ ہوئی کہ اس کے سر پر آسمان ٹوٹنے والا ہے۔ شام میں راشد نے ابھی گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سائرہ کمرے سے نکل آئی۔ بشرا پانی لاؤ، راشد نے آواز لگائی تو سائرہ یکدم آگے بڑھ کر بولی، ارے اس بیچاری کو آواز مت دو، سارا دن بیچاری موبائل استعمال کر کر کے تھک چکی ہے، اپنی انگلیوں کو آرام دے رہی ہوگی۔ آخر چوری چھپے موبائل استعمال کرنا اور لڑکوں سے باتیں کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ سائرہ کی بات پر سبھی سناٹے میں رہ گئے تھے کہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر نکلتی بشرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ راشد نے بھی چونک کر سائرہ کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سا موبائل اور کیسے لڑکے؟ راشد نے کہا تو سائرہ ایک دم چمک کر بولی، ارے یہی تمہاری بہن، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے پاس ایک موبائل ہے جو ظاہر ہے تم نے تو دلایا نہیں، چوری چھپے کہیں سے خرید کر لائی ہے اور اس پر کسی لڑکے سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ یہ تو لچھن ہیں ان کے، اب ظاہر ہے شادیاں تو ہو نہیں رہیں، اسی طریقے سے اپنا دل بہلائیں گی نا محترمہ۔ سائرہ نے آگ لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ راشد جو باہر سے تھکا ہارا آیا تھا اس بات پر بھن اٹھا، کہاں ہے موبائل؟ لا کے مجھے دے، میں تیرے ہاتھ توڑ ڈالوں گا۔ کہ اتنی جرت کیسے ہوئی تیری؟ یہ چوری چھپے موبائل رکھ کر لڑکوں سے بات کرتی ہے، میری عزت داؤ پر لگانا چاہتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بشرا کو بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ سسک اٹھی، بھائی میری بات تو سنیں، میں اس موبائل پر لڑکوں سے باتیں نہیں کرتی بلکہ میں نے چینل بنایا ہے، اس پر میں سلائی سکھاتی ہوں۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ راشد نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بڑی آئی چینل بنانے والی اور سلائی سکھانے والی، ضرور تیرا کہیں نہ کہیں ٹانکا فٹ ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ کھیل رچا رکھا ہے اور ماں بیٹیاں ڈرامے کرتی ہو بیماری کے، تیرا علاج تو میں کرتا ہوں۔ اسے زور سے دیوار کی جانب دھکا دیتے ہوئے راشد اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں سائرہ پہلے ہی بشرا کا موبائل ڈھونڈ کر باہر لا چکی تھی۔ سائرہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں، خود وہ بڑے عرصے سے راشد کو موبائل دلانے کا کہہ رہی تھی مگر راشد کی جیب اجازت نہ دیتی تھی۔ موبائل دیکھتے ہی راشد بشرا پر پل پڑا، لاتوں گھونسوں مکوں سے اس نے مار مار کر بشرا کا برا حشر کر دیا۔ اماں اندر سے ہانپتی کانپتی باہر نکل آئیں، ارے بس کر دے، چھوڑ دے اسے، کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی، وہ یوٹیوب چینل چلاتی ہے، تو 1 روپیہ نہیں دیتا، آخر اسے تو میری اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے نا۔ اماں نے کہا تو راشد نے آگے بڑھ کر انہیں بھی ایک زوردار دھکا دے دیا۔ ساری کی ساری تمہاری دی ہوئی شے ہے اماں، ایسی لڑکیاں ہی پھر گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور تمہاری جیسی عورتیں پھر سر پیٹتی رہ جاتی ہیں، راشد نے کہا اور بکتا جھکتا اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بشرا سسکتی ہوئی وہیں بیٹھی رہ گئی۔
اماں نے آگے بڑھ کر اس کا سر سہلایا۔ چھوڑ دے اسے، دفع کر۔ اماں اسے بہلا رہی تھیں مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ سائرہ مسکراتی ہوئی موبائل اندر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ بشریٰ باہر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ خود اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اماں، میں نے اس موبائل پر لڑکوں سے باتیں نہیں کیں، آپ کے سامنے میں تو چینل پر ویڈیو ڈالتی تھی تاکہ کچھ پیسے بن جائیں اور آپ کی دوائیاں آ جائیں اور ہمارا جہیز والا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ بھائی تو 1 روپیہ بھی گھر پر نہیں دیتے۔ بشریٰ نے سسکیوں کے درمیان کہا تو اماں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ مجھے ساری باتوں کا پتہ ہے، تو فکر مت کر، بس اپنا نصیب سمجھ کر برداشت کر لے۔ اماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھا کر اندر لے جانے لگیں۔ چھوٹی دونوں بہنیں بھی شدید افسردہ ہو گئی تھیں، جبکہ راشد اپنے کمرے میں لیٹا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائرہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے راشد کے اندر کون سی آگ لگا دی ہے۔ وہ تو موبائل ہاتھ میں تھامے اشتیاق سے ایک ایک چیز کھول کر چیک کر رہی تھی۔ واہ بھائی، بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس نے تو موبائل کے اندر، کیا کیا چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، بڑا مزہ آتا ہوگا موبائل استعمال کر کے اسے نا۔ اب بیٹھی تڑپتی رہے گی، یہ موبائل تو اب میرا ہو گیا۔ سائرہ دل ہی دل میں مسکراتی ہوئی موبائل استعمال کر رہی تھی، جبکہ برابر میں لیٹا ہوا راشد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ کتنے دنوں سے اس آصف کا قرضہ دینا تھا اور پیسے ہی جمع نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ موبائل بیچ کر اس کا قرضہ دے دوں گا، اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں ہی میاں بیوی اس بات سے بے خبر تھے کہ چینل پر اپلوڈ کی گئی بشریٰ کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ لوگ دھڑا دھڑ اسے دیکھ رہے تھے، پسند کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ ایک رات میں ہی اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ویوز آ چکے تھے۔ صبح راشد کی آنکھ کھلی تو سائرہ سو رہی تھی۔ اس نے چپکے سے ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اٹھا لیا۔ اسے بتاؤں گا تو موبائل بیچنے نہیں دے گی، خاموشی سے لے جاتا ہوں۔ جلدی سے موبائل جیب میں ڈال کر وہ گھر سے باہر نکلا، جب اسے سامنے سے آصف آتا ہوا دکھائی دیا۔ راشد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کل تک تو وہ آصف اسے مارنے پیٹنے پر تلا ہوا تھا، لیکن آج وہ اتنا مسکراتے ہوئے راشد سے آ کر لپٹ گیا۔ ارے راشد بھائی، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ کی باجی کا یوٹیوب چینل ہے، وہ تو راتوں رات اتنی کامیاب ہو گئی ہیں، اب تک پورے پاکستان کے لوگ انہیں دیکھ چکے ہیں۔ یار میرا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، پلیز اپنی باجی سے کہہ کر میرے یوٹیوب چینل کی بھی تھوڑی سی مشہوری کروا دو، اگر تم چاہو تو میں اس کے تمہیں بہت سارے پیسے بھی دینے کو تیار ہوں۔ آصف کی بات پر راشد حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی وہ آصف کی بات کو ہضم ہی نہیں کر پایا تھا کہ سامنے والے اشفاق چچا کی بیگم جلدی سے گھر سے نکلیں۔ ان کا رخ راشد کی جانب تھا۔ ارے راشد بیٹا، کیا بشریٰ گھر پر ہے؟ اس کا سلائی والا چینل تو یوٹیوب پر بڑا ہٹ ہو گیا ہے۔ میری بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اس نے بھی ایسا ہی ایک چینل بنانا ہے، اب تو گھر بیٹھے لاکھوں کی آمدنی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ بشریٰ کو بھی اسی ایک ویڈیو سے لاکھوں روپے مل چکے ہوں گے نا؟ بڑی مہربانی ہوگی تمہاری اگر تم بشریٰ سے کہہ کر میری بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی ایک چینل بنوا دو، اس کے لیے بھی تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گی۔ اشفاق صاحب کی بیوی کا لہجہ خوش آمدانہ تھا، جبکہ راشد حیرت زدہ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کل جو کچھ بشریٰ کہہ رہی تھی وہ جھوٹ نہیں تھا، واقعی وہ موبائل کو یوٹیوب چینل چلانے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکالا۔ یوٹیوب کی جانب سے کئی سارے ای میلز آئے ہوئے تھے، جن میں سیر فہرست ویڈیو کے وائرل ہونے پر بشریٰ کو مبارکباد دینا تھا، ساتھ ہی اس مہینے کی رقم اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینے کا نوٹیفیکیشن بھی آیا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے راشد نے وہ نوٹیفیکیشن کھولا۔ 20 لاکھ روپے! اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی رقم تو سالوں کی کمائی کے بعد بھی نہیں کما سکتا تھا، جبکہ بشریٰ نے ایک ہی ویڈیو کے ذریعے اتنے سارے پیسے کما لیے تھے۔ لوگ آتے جاتے اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ راشد دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا جا رہا تھا۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ واپس اندر آیا جہاں بشریٰ اندر سے باہر نکل کر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر راشد کی انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ اماں، میں فائزہ باجی سے کچھ پیسے ادھار لا کر آپ کی دوائیاں لے آتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اندر سے ماں کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بشریٰ نے اندر کی جانب منہ کر کے آواز لگائی اور خود کچن کی جانب بڑھنے لگی،
لیکن راشد کو سامنے کھڑا دیکھ کر یکدم ٹھٹک گئی۔ تمہیں کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ موبائل تم نے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور شاید تمہیں پتہ نہیں تمہاری ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو۔ راشد نے موبائل اس کے سامنے کیا تو بے یقینی سے بشریٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ راشد تھا جو اس سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل میں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے والی رقم دیکھی۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راشد بھی مسکرا رہا تھا، بھلا اب اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا جب بشریٰ گھر بیٹھے ٹھیک ٹھاک رقم کما رہی تھی۔ سائرہ بھی اندر سے باہر نکل آئی تھی۔ بشریٰ کے ہاتھوں میں واپس موبائل دیکھ کر اسے سخت برا لگا، مگر جوں ہی اسے پتہ چلا کہ بشریٰ کی ویڈیو وائرل ہونے پر ان کے گھر کی تقدیر ہی بدل چکی ہے، اس نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ بشریٰ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکلواتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ راشد بھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے یقین دلا رہا تھا، اپنی محنت اسی طرح جاری رکھو، آئندہ تمہیں گھر میں کوئی نہیں روکے گا۔ بشریٰ مسکرا دی تھی۔ یوٹیوب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اس نے اپنے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا، نہ صرف اپنا بلکہ اپنی دونوں بہنوں کا جہیز بھی بنایا۔ اب تو راشد کی بھی ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر صرف بشریٰ کی تعریفیں ہی رہتی تھیں۔ اماں بھی جب بھی بشریٰ کو دیکھتیں تو مسکرا دیتیں۔ ایسی قابل بیٹی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ پورے محلے میں بشریٰ کی سلائی کی دھوم تو پہلے ہی تھی، اب اس کے سلائی کے چینل کی بھی دھوم مچ چکی تھی۔ لوگ درجنوں کے حساب سے اسے آرڈر دینے لگے تھے۔ گھر میں ہی بشریٰ نے ایک چھوٹا سا سلائی اسکول بنا لیا تھا، جہاں پر وہ لڑکیوں کو سلائی بھی سکھاتی اور اپنے چینل کے لیے ویڈیوز بھی بناتی تھی۔ گھر کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ایک غریب سے گھرانے میں دولت کی ریل پیل ہو رہی تھی۔ بشریٰ کے خواب اونچے تھے۔ انہی دنوں ایک بہت اچھے خاندان سے اس کے لیے رشتہ آ گیا۔ نہ صرف اس کا بلکہ دونوں چھوٹی بہنوں کا بھی اچھے خاندانوں میں رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اماں کی ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ بشریٰ دل ہی دل میں فائزہ باجی کی شکر گزار ہوتی تھی، جنہوں نے اسے یوٹیوب چینل بنانے کی ترغیب دی تھی۔